تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. چلا ہم کو سیدھے رستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے اپنا انعام کیا. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس علاقے کے ہمارے جماعتی احباب اور نوجوانوں نے بڑی محنت اور اخلاص کے ساتھ اس عظیم الشان پروگرام کا انتظام کیا. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کی اور میری ملاقات کا یہ بہانہ تجویز کیا. ہم سب کی یہ دعا ہے ان احباب کے علم و عمل میں، دین و دنیا میں، آل اولاد میں، عمر میں اور کاروبار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. جتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ انتظام کیا، انشاءاللہ اتنے ہی اخلاص کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ بھی پورے اخلاص کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے. ٹھیک ہے جی، اب اس کو چین نہ کسی کے ساتھ ضد ہے، نہ عناد، نہ دشمنی، نہ بغض، نہ حسد، نہ کسی کو ضد کرنا مقصود ہے، نہ نیچا دکھانا. میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. آپ میں سے اکثر حضرات کو یقیناً یاد ہوگا کہ پچھلے سال 27 جون کو اسی جگہ اور اسی مقام پہ درس قرآن کی ایک محفل اور مقدس مجلس انہی دوستوں نے سجائی تھی
اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہر نمازی رب سے جس سیدھے رستے پر چلنے کی درخواست کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر طبقہ اور ہر جماعت اور ہر فرقہ اور ہر گروہ اور ہر پارٹی اپنے تائیں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے اور ہمارے سوا باقی سارے غلط ہیں۔ جو بندی کہتے ہیں صراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں، اور سنی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں۔ مگر قرآن پاک کے اوراق اور آیات کا اگر گہری اور دقیق نظر سے مطالعہ کیا جائے، اس میں غور کیا جائے، اس میں فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تو قرآن کی مختلف آیات اور قرآن کے صفحات اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ خوبصورت شاہراہ ہے جس شاہراہ پہ اللہ کے سچے اور سچے پیغمبر چلے تھے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر صدیقین چلے، جس راستے پہ شہداء چلے، جس راستے پہ صالحین چلے، بزرگان دین چلے، اولیاء اللہ چلے۔ اور قرآن پاک کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں نے اگلا مضمون بیان کرنا ہے، ورنہ اس پر ہر بات پہ دلیل رکھتا ہوں قرآن سے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے، گہری نظر سے اس پہ غور کیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں عبادت اور پکار ہوگی تو صرف اللہ کی۔ قرآن اسے واضح کرتا ہے مختلف آیتوں میں، مختلف صفحات میں، مختلف صورتوں میں۔ صراط مستقیم وہ پاکیزہ اور مقدس راستہ ہے جس راستے میں شرک والی منحوس، غلیظ اور خبیث بیماری موجود نہیں۔ قرآن نے اس کو واضح کیا۔ چلیے تھوڑا سا سورۃ فاتحہ میں چلتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے فضل کیا، جن پہ تو نے کرم کیا، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو سورۃ نساء میں بیان کیا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعمت علیہم کون ہے جی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کے راستے پر ہمیں چلا، جس راستے پر تیرے نبی چلے،
اس رستے پہ ہمیں چلا جس رستے پہ صدیقین چلے، اس رستے پہ چلا جس رستے پہ شہداء چلے، اس رستے پہ چلا جس رستے پہ صالحین چلے، بزرگان دین چلے، اولیاء اللہ چلے، تیرے نیک بندے چلے، اس راستے پر چلا، اور جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی، ان کے راستے پر نہ چلا، وَلَضَّالِّينَ، اور جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر بھی نہ چلا، انعمت علیہم کے راستے پر چلا، اور مغضوب علیہم اور ضالین ان دونوں کے راستے پر نہ چلا۔ اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، وہاں آپ کو یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ گویا کہ نمازی کہتا ہے مولا ہمیں یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا، کن کے راستے پہ چلا؟ بولیے، انعمت علیہم، انبیاء، صالحین، اولیاء، ان کے راستے پر چلا۔ توجہ چاہوں گا تھوڑی سی، گویا کہ نمازی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا، عیسائیوں کے راستے سے بچا، اور انعمت علیہم کے راستے پر چلا۔ لوگوں، جس راستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے، اللہ کا سجدہ بھی کیا جائے، اللہ کی نظر و نیاز بھی دی جائے، اور اللہ کے ساتھ حضرت عزیر کو بھی پکارا جائے، ان کے بھی سجدے کیے جائیں، ان کی بھی نظر و نیاز دی جائے، یہ یہودیوں کا رستہ ہوگا۔ اور جس رستے میں اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کی پکار بھی ہو، اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کی پکار بھی ہوتی ہو، ان کی عبادت، ان کے سجدے، ان کے نام کی نظر و نیاز یہ بھی ہوتی ہو، یہ عیسائیوں کا رستہ ہے۔ اور جس رستے میں، رستے کی ہر موڑ پہ، رستے کی ہر مرحلے میں، زندگی کی ہر نشیب فراز میں، صبح اور شام، دن اور رات، خوشحالی اور بدحالی، بیماری اور شفا، گرفتاری اور آزادی، تخت اور تختے پر صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، یہ محمد عربی کا راستہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودیوں کے راستے میں شرک موجود ہے، عیسائیوں کے راستے میں شرک موجود ہے، اور انعمت علیہم کے راستے میں شرک موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہ بات میں ثابت کر چکا ہوں کہ انعمت علیہم وہ رستہ ہے، صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ اللہ نے کیا کیا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء۔ ان میں پہلا درجہ کس کا؟ انبیاء کا، پھر دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، تیسرا درجہ ہے شہداء کا، چوتھا درجہ ہے صالحین کا۔ میں تمہید باندھ کے لے آیا ہوں یہاں تک۔ اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے انبیاء کے زمانوں میں چلتے ہیں، آئیے قرآن و حدیث کی آئینے میں انبیاء کی تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ انبیاء کا صراط مستقیم کیا تھا۔ صراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس میں کون چلے؟ بولیے، انبیاء چلے۔ صراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پہ صدیقین چلے۔ صراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پر صالحین چلے۔ صراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پر شہداء چلے۔ تو آئیے پوچھتی ہے قرآن پاک سے، انبیاء کا رستہ کون سا تھا؟ انبیاء کا مسلک کیا تھا؟ انبیاء کا عقیدہ کیا تھا؟ انبیاء کا نظریہ کیا تھا؟ میں شروع اس پیغمبر سے نہ کر لوں جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا، جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا۔ میں شروع اس بندے سے نہ کر لوں جو ابو البشر ہے، ساری کائنات کا وہ باپ ہے، انسانوں کا وہ باپ ہے، مسجود ملائکہ ہے، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے۔ آسمانوں سے اس کو نکال دیا گیا ہے، وہ زمین پہ آ گئے ہیں۔ ایک وہ ہے، ایک ان کی بیوی ہے اما حوا، دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں جب مل بیٹھتے ہیں تو کوئی اپنا دکھ بانٹ لیا کرتے ہیں، کیوں نہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت آدم کو اللہ نے الگ کر دیا، مائی حوا کو اللہ نے الگ کر دیا۔ ایک کا منہ مشرق کی جانب، دوسرے کا منہ مغرب کی جانب ہو گیا، الگ الگ ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا
3 صدیاں یہ دونوں الگ رہے. اما حوا کو باب آدم کا کوئی پتہ نہیں اور باب آدم کو اما حوا کا کوئی پتہ نہیں. نسل انسانی کے پہلے 2 فرد ہیں. یہ پوری دھرتی پر صرف 2 بندے رہتے ہیں, وہ بھی آپس میں نہیں مل سکتے ہیں. پھر 3 صدیوں کے بعد ذی الحج کی 9 تاریخ تھی. عرفات کا میدان تھا اور جبل نور کا دامن تھا. جبل نور کا دامن تھا, عرفات کا میدان تھا. 9 ذی الحج کی تاریخ تھی. اچانک بابا آدم اما حوا اکٹھے ہو گئے. 3 صدیوں کے بعد نسل انسانی کے یہ پہلے 2 فرد جب اکٹھے ہوئے ہوں گے, خوشی و مسرت کی کتنی انتہائی ہوگی. بابا آدم وہاں کہتے ہیں مولا میں نے 3 سال تجھے منانے کی کوشش کی ہے, تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے. مولا تو نے مجھے رسید تک نہیں دی ہے. مولا جو تجھے راضی کرنے کا مجھے طریقہ نہیں آتا, مولا تو خود بتا دے کس طرح راضی ہوتا ہے, کس طرح تو مانتا ہے, کس طرح مجھ پہ مہربانی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات, پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے. فتلقا آدم من ربہ کلمات, آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے تھے, چند بول سیکھے تھے, چند کلمے سیکھے تھے. ان کلموں کو اللہ نے بیان کیا سورۃ آراف میں. سورۃ آراف دیکھیے گا گھروں میں, اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو بلند کیے ہیں. باب آدم کو اللہ نے فرمایا یہ کلمے کہہ, یہ دعا کر, اس طرح کہہ, اس طرح دعا کر, اس طرح گزارش کر. کیا لفظ سکھایا اللہ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا, باب آدم نے مصیبت میں کس کو پکارا؟ بولیے باب آدم کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ باب آدم مصیبت میں پکار رہے ہیں, نہ کسی کا واسطہ دیا, نہ کسی کا وسیلہ دیا, نہ کسی. قرآن کہتا ہے باب آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے. پھر قرآن ان کلموں کا ذکر کرتا ہے. وہ کلمے میں نے آپ کے سامنے دوہرا دیے. ربنا ظلمنا, ربنا ہے کوئی کسی واسطے کا ذکر؟ بولیے قرآن کی اس آیت میں ہے کوئی کسی وسیلے کا ذکر؟ ہے کوئی کسی کے طفیل کا ذکر؟ نہیں. یہ جو روایات میں باتیں آ گئی ہیں ان میں جرا موجود ہے اور وہ حدیثیں موجود ہیں, وہ گھڑی ہوئی بات ہے. ورنہ بابا آدم نے براہ راست پکارا ہے مصیبت میں کس کو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. مولا زیادتی ہو گئی ہے, مولا قصور ہو گیا ہے, مولا تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں, مولا تو مہربانی کر دے, مولا ہم دونوں کی اس لغزش کو معاف کر دے, ہماری خطا سے مولا درگزر کر دے, مولا وہ ہماری خطا معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا اور دعا کو سن کے کہا آدم گھٹ منگے, جتنا دامن تھا اس کے مطابق مانگا ہے, جتنا ضرب تھا اس کے مطابق مانگا ہے, جتنے تیرے ہاتھ اٹھ سکتے تھے اس کے مطابق تو نے مانگا ہے. تو صرف اپنے لیے اور اپنی بیوی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم پہ رحم نہ کیا, ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا آدم بہت کم مانگا ہے تم نے, میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اپنی سخاوت کی بنا پر میں بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں, بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. میں نے صرف تم دونوں کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ قانون بنایا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ 9 تاریخ کو اسی دن اسی میدان میں اگر چند لمحات کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, میں ان کو اس طرح معاف کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلے. تو نے صرف اپنی معافی طلب کی ہے, میں تو تیری ساری اولاد کو بھی معاف کر دوں گا جو تیری نقل اتارتے ہوئے عرفات کے میدان میں آئیں گے. ارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت اور تکلیف میں, دکھ اور پریشانی میں انہوں نے براہ راست پکارا تو کس کو؟ بولیے. اب آدم ثانی کا ذکر تھوڑا سا کر لیں, جس کو آدم ثانی کہتے ہیں. 950 سال جس نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا تھا, توحید بیان کی تھی. 950 سال ان کا نام ہے حضرت نوح کہیے علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی توحید کو بیان کیا. قوم نے مان کے نہ دیا, پیغمبر نے بد دعا کر دی, چنانچہ عذاب آ گیا.
پانی کی شکل میں حضرت نوح نے ایک کشتی تیار کر لی تھی. اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا, ضرورت کا جوڑا جوڑا بٹھا, جن جانوروں کی ضرورت ہے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لے, اپنے ماننے والوں کو بھی کشتی میں بٹھا لے. اب حضرت نوح کشتی تیار ہے, طوفان آ گیا ہے, پانی تندوروں سے ابلنے لگا ہے, آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے, زمین نے پانی کو باہر ابل کے رکھ دیا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کو سوار کرتے ہیں تو حضرت نوح کہتے ہیں, اور میرے ماننے والوں ارکبوا فیہا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, بسم اللہ مجریہا, کس کے نام پر ہے اس کا چلنا؟ بولو بولو کیا کہتے ہیں حضرت نوح؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اس کشتی کا چلنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے, اس کشتی کا ٹھہرنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے. یہ کشتی چلے گی اللہ کی مدد سے, یہ کشتی رکے گی اللہ کی مدد سے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں گر کے کشتیوں میں بیٹھ کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ تو حضرت نوح کا صراط مستقیم کیا بنا کہ پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ اور میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ آئیے تھوڑا سا آپ کو اور نیچے لے آتا ہوں. میں ان واقعات کی بڑی تفصیل کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو سارے انبیاء کا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا. ذرا اور نیچے آئیے, ہمیں ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے, جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے, جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. وہ خلیل اللہ ہے, اور اعلیٰ کتنا ہے, اونچا کتنا ہے, اس نے اللہ کے لیے قربانی کتنی پیش کی ہے. اللہ کے لیے باپ چھوڑا, اولاد چھوڑی, گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی, بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی ہے. اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا پیارا پیغمبر ہے. اونچا کتنا ہے, اونچا اور عظمتوں والا کتنا ہے, عظمتوں والا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے میرے خلیل وہ تیری نسل میں سے آئیں گے, وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے, وہ تیری ذریت میں سے آئیں گے. باقی کے سارے پیغمبر ان کی اولاد میں آئے. عظمتیں اتنی ہیں, عزتیں اتنی ہیں, رفعتیں اتنی ہیں. قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ایک چکھا تیار ہو گیا ہے, حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا دیا گیا ہے, سامنے آگ جلنے لگی ہے, آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے, اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا ہے, وہ بھی اس کی تپش سے جل کے آگ میں گر جاتا ہے. آگ جلتی ہوئی جل رہی ہے, کرسیاں ادھر ارد گرد بچھ گئی ہیں, نمرود آ گیا ہے, مشیر اس کے, وزیر اس کے سارے اکٹھے ہو گئے. حضرت ابراہیم کے لیے ایک چکھا تیار ہے, چکھے کے اندر ڈال دیا گیا ہے, اس کو بندے جھولا دے رہے ہیں. پتہ نہیں کس جھولے میں نمرود ادھر سے نعرہ لگائے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا, وہ دیکھو میرا خلیل ہے, آگ میں جانے کے لیے تیار ہے, میرے نام پہ قربانی دے رہا ہے, میری توحید کے لیے مار کھا رہا ہے. میرے فرشتوں اس کے ماتھے پہ کوئی شکن دیکھ رہے ہو, کوئی پریشانی دیکھ رہے ہو, کوئی غم دیکھ رہے ہو, افسوس ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرشتوں نے کہا مولا اگر ابراہیم نے تیرے لیے مار کھائی ہے تو اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا تم جاؤ اور میرے ابراہیم سے پوچھو مدد کی ضرورت ہے. جبریل امین آ گئے ہیں, ان کے ساتھ آگ برسانے والے فرشتے جس کی ڈپٹی بارش برسانے کے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں, جس کی ڈپٹی آندھی چلانے کے ہیں وہ بھی آ گئے, جبریل بھی آ گئے. جبریل آ کے اس چشے میں بیٹھے ہوئے ابراہیم کو جسے چند سکندوں کے بعد آگ کے حوالے کر دینا ہے. جبریل کہتی ہیں حل لک من حاجت, آپ کی کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو بتائیے, میں جبریل امین ہوں. یہ فرشتہ ہے بارش برسانے والا, کہیے بارش برسا دے, آگ کو ختم کر کے رکھ دے. یہ فرشتہ ہے آندھی چلانے والا, کہیے تو آندھی چلا دے, انگارے کو دشمن کے گھروں میں پھینک دے. حلت من حاجت, ہم آ گئے ہیں. جبریل آیا ہے, بارش برسانے والی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ گیا ہے, آندھی چلانے کی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ گیا ہے, مدد پہنچ گئی ہے. وہ خود کہتے ہیں حلت من حاجت, آپ کی کوئی حاجت ہو, کوئی کام ہو, بولیے ابراہیم خلیل اللہ ہم آ گئے ہیں. اور حضرت ابراہیم بڑے حوصلے سے کہتے ہیں جبریل حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں, کسی اور کے ساتھ ہے. حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں ہے, کسی اور کے ساتھ ہے. جبریل امین کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ وہ جس کے ساتھ تمہاری حاجت ہے اس کو کہو نا
उसके सामने इंतजार करो ना, दुआ मांगो ना, बोलो ना। हजरत इब्राहिम कहते हैं नूरियों के सरदार होकर कितनी अजीब बातें करते हो, उसको कहने की जरूरत क्या है, वो तो दिलों के राज बेहतर जानता है, दिलों के राज बेहतर जानता है। इधर हजरत इब्राहिम ने जिब्रील को जवाब दिया है, और जिब्रील को जवाब देने के बाद जो चंद सेकंडों का वक्फा मिला है, हजरत इब्राहिम कहते हैं हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, काफी है मेरे लिए। कौन कौन कह रहा है? हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। हस्बी अल्लाह, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए हर मैदान में मेरा अल्लाह काफी है। तो फिर मुझे कहने दो ना, हजरत इब्राहिम का सिरात मुस्तकीम क्या बना कि मुसीबत के वक्त किसको पुकारना, मुसीबत के वक्त किसको बुलाना, मुसीबत के वक्त किसको पुकारना। जरा और नीचे आइएगा, हमें एक और पैगंबर मिल, किसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए हर मैदान में मेरा अल्लाह काफी है। तो फिर मुझे कहने दो ना, हजरत इब्राहिम का सिरात मुस्तकीम क्या बना कि मुसीबत के वक्त किसको पुकारना, मुसीबत के वक्त किसको बुलाना, मुसीबत के वक्त किसको पुकारना। जरा और नीचे आइएगा, हमें एक और पैगंबर मिलते हैं, बड़े उलिल अज़म पैगंबर हैं, साहिब किताब पैगंबर हैं, पैगंबर भी वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। आवाज देने को नहीं आया? जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, जिनकी लाठी को अल्लाह ने सांप बनाया है, जिनके हाथ को अल्लाह ने रोशनी का मोइज़ा अता किया है। चुनांचे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, कुरान बयान करता है, सूरत शुअरा में कुरान इसका जिक्र करता है। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल पड़े हैं, पीछे फिरौनियों को पता चला कि वो मजलूम जो बनी इसराइल थे वो तो कहीं निकल गए हैं, 4 लाख की फौज लेके फिरौन भी पीछे आ गया कि ये तालिबान कहां जा रहे हैं, कि ये तालिबान कहां जा रहे हैं। 4 लाख की फौज फिरौन ने ली, वो पीछे आ गया। अल्लाह ने, हालांकि जिधर जा रहे थे उसके और भी बहुत से रास्ते थे, अल्लाह ने पैगंबर और पैगंबर के मानने वालों को उस रास्ते पे लगा दिया जिस रास्ते के सामने बहरे कुलज़म था। पैगंबर उस रास्ते पर है जिस पर बहरे कुलज़म है। पीछे फिरौन को पता चला, वो फौजें लेके आ गए हैं। जब कौम ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे फिरौन की फौज थी, आगे देखा, आगे दरिया की मौज थी, आगे दरिया की मौजें थी, पीछे फिरौन की फौजें थी। दाएं भी पहाड़ थे, बाएं भी पहाड़ थे, न दाएं जा सकते हैं, न बाएं जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं, न पीछे मुड़ सकते हैं। कौम के लोग कहते हैं मूसा इन्ना लमुद्रिकून, मूसा हम पकड़े गए, ये पीछे से आए हैं, ज़बह करते जाएंगे, समुंदर में फेंकते चले जाएंगे, हमारी कब्रें भी नहीं बननी है। घर में होते कब्र तो बन जाती, यहां कब्रें भी कोई नहीं बननी। बड़ा फंसवा दिया तूने हमें, कहां आके मरवा दिया तूने हमें। अब हजरत मूसा भी देख रहे हैं, आगे दरिया की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, दाएं बाएं पहाड़ हैं। हजरत मूसा को नजर आ रहा है कोई रास्ता निकलने का नहीं है, कोई रास्ता बचने का नहीं है। पीछे मुड़ती है तो फौजें मारती हैं, आगे जाती हैं तो मौजों में गरक होते हैं। दाएं तरफ पहाड़ है, बाएं तरफ पहाड़ है। पैगंबर को ये सब कुछ नजर आ रहा था। इन तमाम बातों के बावजूद पैगंबर बहरे कुलज़म के किनारे खड़े होकर कहता है, और मेरी कौम के लोगों घबराओ नहीं, इन्ना माइया रब्बी, इन्ना माइया रब्बी। सूरह शुअरा है, जाइए घरों में तर्जुमा देखिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब मौजूद है, मेरे साथ मेरा रब मौजूद है। मैं तो अकेला नहीं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। सयहदीन, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। हजरत मूसा की जबान से ये जुमले बाहर निकले। अल्लाह ने फरमाया वो लाठी कहां है जो कभी सांप बनती है, वो लाठी कहां है जो पत्थर पे मारो तो चश्मे जारी होते हैं। उस लाठी को समंदर के किनारे मारना, मारना तेरा काम है, 12 रास्तों का खुश कर देना मेरा काम है, मेरा काम है। रास्ते अल्लाह ने बना दिए, लेकिन मैं तो ये साबित करना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सिराते मुस्तकीम क्या था कि जब मुसीबत में घिर जाए, दुश्मन पीछे आ जाए, आगे दरिया की मौजें हो और मुसीबतें और पहाड़ बंदे पे टूट पड़े पहाड़ बंदे पर, तो हजरत मूसा का सिराते मुस्तकीम ये है कि मुसीबत में किसको पुकारना, बोलो बोलो किसको पुकारना। जरा और नीचे चले आइए, ये तो कुरान पाक है, ना कुरान पाक की आयतें खत्म होनी है,
یہ تو قرآن پاک ہے. ذرا اور نیچے چلے آئیے, ہمیں ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, لیکن اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی. اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی. 120 سال عمر, بیوی کی 90 سال عمر, اور بیوی بھی بانج. بانج عورت کی کوکھ سے بچہ جنم نہیں لیا کرتا, بانج عورت بچے نہیں جنا کرتی, بیوی بانج ہے. پیغمبر کی عمر 120 سال ہے, سر کے بال پیغمبر کے سفید ہو گئے, ہڈیاں پیغمبر کی کمزور ہو گئی ہیں. سورت مریم ہے, سورت مریم کی ابتدا ہے, 16واں پارہ ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, مولا میرے جسم دیا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے, مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, مولا میرے سر کے بال کمزور ہو گئے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم کو بے دعائے کا رب شقیہ, لیکن اس کے باوجود مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں, میں محروم نہیں رہا ہوں. پیغمبر کی عمر 120 سال ہے, پیغمبر کے ہاں بیٹا نہیں ہے, پیغمبر کے ہاں اولاد نہیں ہے. اولاد کی طرف تو دل میں موجود ہے, اللہ نے اولاد نہیں دی. پیغمبر ایک بچی کی پرورش کرتے ہیں, بچی کا نام مریم ہے, اسے کمرے میں بند کر جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں, بند کمرہ ہے, چابی ان کے پاس ہے, وہاں آنے والا کوئی نہیں. بے موسم پھل مریم بچی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا مریم سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا, اور پوچھا تھا. جب دروازہ کھولا تو ایک قدم چوکھٹ کے اندر, ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے, ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے, ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے. سامنے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں, انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, میں جب بات کروں گا تو یہ قدم والی بات وہاں کام دے گی. ایک قدم آگے ہے, ایک قدم پیچھے ہے, سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں. پیغمبر قدم نہیں اٹھاتے, انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے مریم سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا. اللہ مکانیہ بھی بن سکتا ہے, زمانیہ بھی بن سکتا ہے. ان میووں, یہ میوے کسی منڈی میں نہیں ملتے, ان کا وقت ہی نہیں ہے, ان کا وقت یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے ہیں. یہ کہاں سے آئے, ان کا زمانہ نہیں ہے, کہاں سے آئے, یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے, کہاں سے آئے, ان کا زمانہ کوئی نہیں, یہ کہاں سے آئے. جب انہوں نے اس بچی سے پوچھا تو بچی جواب میں کہتی ہے ہوا من عند اللہ, ہوا من ہوتا آج کا کوئی بناوٹی پیر, وہ کہتا ہے سادہ کمال ہے نا, یہ بے موسم پھل اسی تو چھو کریے تو سب کچھ کر چھڑ دیں. بے موسم پھل کیا چیز ہے, ہوتا آج کا کوئی بناوٹی بندہ تو وہ اسے اپنے کمال میں شامل کرتا. لیکن مریم کیا کہتی ہے, مریم کہتی ہے زکریا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, ہوا من عند اللہ. کہاں سے آئے, اس کی طرف سے آئے جو موسموں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے جو زمانوں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے جو منڈیوں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے جو شہروں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے جو منڈیوں زمانے کا پابند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک, جس قدم پہ حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا تھا, جس قدم پہ حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا تھا یہ کہاں سے آئے, مریم نے کہا وہاں سے آئے, موسم کوئی نہیں, بے موسمی آ گئے. قرآن کہتا ہے میرے بوڑھے پیغمبر نے قدم آگے نہیں اٹھایا, ہنالک انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ, پکارا زکریا نے کس کو, دعا زکریا ربہ. اٹھائیے سورۃ آل عمران, اٹھائیے پڑھیے سورۃ آل عمران. ہنالک انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ, پکارا زکریا نے کس کو, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اور دعاؤں کے سننے والے میرے مولا, اور دعاؤں کے سننے والے میرے پروردگار, اور دعاؤں کے سننے والے میرے رب, ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا موسم میرا بھی کوئی پتر لین دا, اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے, مجھے بھی بے موسم اولاد عطا کر دے, بے موسم ہی بیٹا دے دے, بے موسم ہی بیٹا دے دے. ہب لی من لدنک, مولا مولا طاقت کوئی نہیں,
قوت کوئی نہیں، قوت شہوانی کوئی نہیں، بیوی میری بانجھ ہے، مولا ایک بیٹا دے دے، بیٹے کا سوال تجھ سے کر رہا ہوں، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا، اور مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ اس دنیا میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تمام وارثوں میں سب سے بہترین وارث تو تو ہی ہے، سب چیز کا وارث تو تو ہی ہے، لیکن مولا کوئی میرا نام لینے والا بھی تو ہو، میں تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جب پیغمبر نے یہ دعا کی، بیٹا مجھ سے مانگا، مجھے پکارا، بیوی اس کی بانجھ تھی، قوتیں ختم ہو گئی تھی، طاقتیں مفقود ہو گئی تھی، ہم نے اوپر سے آواز لگایا میرے بوڑھے پیغمبر گھٹ مانگے، جتنا ضرب تھا اس کے مطابق مانگا ہے، جتنی چادر تھی اس کے مطابق مانگا ہے، جتنے ہاتھ پھیلا سکتا تھا اس کے مطابق مانگا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا انا نبشرک، سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے، سورت مریم کا پہلا صفحہ ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میرے پیغمبر تو نے صرف بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے بھی دوں گا، جب بڑا ہو جائے گا اس کے سر سے نبوت کا تاج بھی بنا دوں گا۔ انہوں نے مانگا، اس نے سنا اور مانگے سے زیادہ عطا کر دیا، تو بات میری ثابت ہو گئی کہ حضرت زکریا کا صراط مستقیم کیا تھا کہ اولاد مانگنی ہے تو کس سے؟ یہ ہے صراط مستقیم راستہ جس راستے پہ اللہ کے انبیاء چلے ہیں۔ بیٹا مانگا ہے اللہ سے، حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا کس سے؟ سورت صافات ہے، 23واں پارہ ہے، سورت صافات ہے، رب حبلی من الصالحین، مولا ایک صالح بیٹا عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم نے بھی بیٹا کس سے مانگا؟ تو یہ بیٹوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اور یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی سلطان باؤ جاؤ بیری کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، بیر دھاوے تھے پتر تو پتھر دھاوے تھے بھی تجھے پہ نہیں جاتا رہتے، یہ بیریوں کے نیچے کھڑا ہے، اور بیری بھی اس دربار کی جس دربار کے جانشین کی اپنی اولاد کو، اس دربار پہ کھڑا ہے۔ اور سنو، اولیاء اللہ ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، کوئی انکار نہیں۔ لیکن اگر یہ ساری دھرتی اور یہ ساری کائنات حضرت سلطان باہو جیسے ولیوں سے بھر جائے، حضرت عائشہ صدیقہ کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 9 سال رہی ہے نبی پاک کے گھر، 9 سال، نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوئی۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ام المومنین کی، کس خاتون کی بات کر رہا ہوں؟ کون ہے کہ جبریل امین آ کے نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ نوا کو رب سلام کہہ رہے ہیں، جس کو رب کے سلام آئے، جس کے بستر پہ وہی اترے، جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اترے، 9 سال نبی پاک کے حرم میں رہی، نہ لڑکا کوئی اولاد۔ ایک دن رو رہی ہیں، کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی جھولی آباد ہو، گھر کا آنگن کھل اٹھے، رو رہی ہیں، اوپر سے نبی پاک آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیوں روتی؟ یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ اس آنگن میں بھی کوئی پھول کھلتے، میری گود ہری ہوتی۔ رحمت کائنات نے فرمایا رو کے مجھے کیا بتاتی ہو، نیلی چھت والے کو کہو نا۔ حضرت عائشہ کو کس کا دروازہ دکھا رہا ہے نبی پاک؟ تو اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، لڑکے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، لڑکیاں نہیں دیتا۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہوں لڑکی اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہوں۔
وجعل من یشاء عقیما، اور جس کے چاہتا ہوں دروازے بند کر دیتا ہوں، اور دروازے میں بند کر دوں تو دنیا میں کوئی چابی نہیں کہ اس تالے کو کھول سکے۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ حضرت زکریا کا صراط مستقیم کیا بنا؟ کس کو پکارنا؟ بولیے بولیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اسی پہ بات کرتا تو اسی طرح اپنی تقریر اور سارا درس صرف کر دیتا۔ ذرا اور نیچے آئیے، اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے، بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، آیا ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ بیمار ہو گئے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 8 سال 10 سال 18 سال، اللہ کے پیغمبر بیمار ہو گئے۔ بیمار کتنے سال؟ آزمائش دیکھیے، امتحان دیکھیے، بندہ بیمار ہو جائے، خدمت کون کرتا ہے؟ بچی اور بچیاں، اولاد خدمت کرتی ہے۔ اللہ نے اولاد پہلے لے لی، بیٹے مر گئے، بیٹیاں مر گئیں، اولاد اللہ نے اپنے پاس بلا لی، وہ اللہ نے بازو جب توڑے اللہ نے بیمار کر دیا۔ خدمت کرنے والے پہلے لے لیے، پیغمبر بیمار ہو گئے، چک کے لوگوں نے اٹھایا، باہر جنگل میں پھینک دیا، باہر جنگل میں پھینک دیا۔ ہے توجہ؟ ضمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک الزام کا جواب بھی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا گرتا وہ اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھ لیتے، کیڑوں نے کھا لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں واحد مقرر، نہ قرآن نے بیماری کا ذکر کیا نہ نبی پاک نے بیماری کا تذکرہ تھا، کوئی ذکر نہیں حدیث میں۔ قرآن خاموش ہے، بیماری کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتاتا۔ حدیث خاموش ہے، بیماری کا ذکر کرتی ہے، اس بیماری کی تفصیل حدیث بیان۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی بیماری تھی، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بیماری تھی یا یہ بیماری تھی۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے آپ کے وجود کو کھایا، اور جو کیڑا گرتا تھا آپ اسے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے تھے، بندیالوی کہتا ہے یہ بات دل کو نہیں بھاتی، دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ پیغمبر کے وجود کو تو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ سمجھ آئی میری بات کہ نہیں آئی؟ پیغمبر کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا؟ زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھا لیا؟ جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ وفات کے بعد پیغمبر اپنی قبر مقدس میں اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں جس طرح ان کے صحابہ انہیں قبر میں رکھتے تھے۔ الان کما وضع، یہ اشاعت توحید کا مسلک ہے، یہ مسلک بھی 18 بلاک والوں کا، یہ مسلک ہے بندیالوی کا جس کو پورے شہر میں بدنام کیا جاتا ہے، جس کے خلاف تقریریں درس کی تو اب بہاریں آئی ہیں، انہوں لوگوں بھی درس کروانے شروع کر دیں، درس کے نہ تھے بھی دکھتے ہوں سن۔ میں شاہپور گیا درس دینے، 2-4 درس میں نے شاہپور جب دیے نا، انہوں نے مجھے بتایا اتنے شیعوں نے اشتہار کر چھڑیا درس قرآن۔ سبحان اللہ، مزہ ہے۔ اسی کس کس نے درس قرآن سے لا چھڑے؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ اشتہار بازاروں میں لگے ہوئے، فلانے کا درس قرآن، فلانے کا درس قرآن، لیکن پہل کس نے کی؟ نبی پاک نے ایک دفعہ بیان کیا نا، میری امت کے 70,000 بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000، اور ان میں سے ہر بندے کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی کا نام ہے اوکاشا، انہوں نے جب یہ حدیث سنی نا، جذبہ آیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ میں ان 70,000 کر چھڈے۔ نبی پاک نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا، تو ان میں سے ہو گیا۔ اب دوسری طرف سے ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے بھی۔ نبی پاک نے فرمایا سبقہ کا بہا اوکاشا، سبقہ کا بہا اوکاشا، اوکاشا سبقت لے گیا، اس دل دے اخلاص نال آکھیا کہ تو ویکھا بھی کس نے
کیسا بولیا تو تم بول دیا. یہ پہل تو کی ہم نے. انشاءاللہ باقیوں کے درس کا ثواب بھی سامنے لگے گا انشاءاللہ. یہ انہوں نے کوئی لگیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ جس بندیالوی کو بدنام کرتی ہو پورے شہر میں اور بیچارے لوگوں کو، عوام کو، ان پڑھوں کو، دکانداروں کو، تاجروں کو ترند رہتے ہو اور بندیالوی دے نیڑے نہ جانا. ایک کہندا نبی پاک دی قبر چ ہے ہی کوئی شے نہیں. لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ. یہ کہندا جی بندیالوی اسی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا جی. وہ کہتے ہیں پتھر ہو گئے عالی منبر رسول اور بہتان. اور لوگوں بندیالوی اپنا عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہے. بعد وفات بھی پیغمبر کے وجود کو کیڑے نہیں کھاتے. زندگی میں کیسے کھا لیا؟ میرے پیغمبر کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح صحابہ نے پہلے دن رکھا تھا. الان کما وضع. بلکہ میں آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں. کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو سنیں اس جملے کو. جب آپ کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، پھر کسی کپڑے سے پوچھا گیا، پھر کفن پہنایا گیا، اگر غسل کے پانی کا کوئی قطرہ آپ کے وجود پر رہ گیا تھا اور وہ پوچھا نہیں گیا اور اس قطرے سمیت آپ کو قبر منور میں دفن کر دیا گیا، خدا دی قسم وہ قطرہ بھی آج تک انہی محفوظ ہے. الان کماو سے الان کماو سے. یہ بہتان لوگ باندھتے ہیں. اس لیے باندھتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں. اس لیے کہ لوگ ہمارے قریب آ گئے نا تو ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی اینک لگا دیں گے. اور جب قرآن و حدیث کی اینک لگ جائے گی تو ان لوگوں کے ماتا کے داغ لوگوں کو نظر آ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں بندیالوی دے نیڑے نہیں جانا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کا درس نہیں سننا. کوئی بیماری تھی اللہ بہتر جانتا ہے. جو بیماری بھی تھی 18 سال کے بعد ایک دن شیطان نے بیوی کو برگلانے کی کوشش کی. بیوی پیغمبر کے سامنے بولی. پیغمبر نے کہا نوبت نہیں جا رکھی کہ ابلیس کو بھی توقع ہونے لگی کہ میں تنگ آ گیا ہوں، شرک کر دوں گا. تو پیغمبر 18 سال کے بعد بولا. سورت کا نام ہے سورت انبیاء، 17واں پارہ ہے، سورت انبیاء ہے. جائیے گھروں میں ترجمے دیکھیے. قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. کرو ترجمہ. اور ایوب یاد کر، ایوب کا قصہ. اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ. کس کو؟ کس میں؟ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں. حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ مولا تکلیف لگ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری نے گھیر لیا، بوجھ ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، طاقتیں مفقود ہو گئی، کروٹ بدلنے سے عاجز ہو گیا. بیوی کروٹیں بدلتی ہیں. مولا مہربانی کر دے، شفا دے دے. اللہ نے فرمایا کھٹ منگے. جتنی طاقت تھی اس کے مطابق مانگا، جتنا ضرورت تھا اس کے مطابق مانگا، جتنے ہاتھ اٹھا سکتا تھا اس کے مطابق اٹھائے. میرے پیغمبر تو نے صرف شفا مانگی، میں چاہوں شفا دے دوں، جوان کر دوں، نئی اولاد دے دوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہو گھر کے آنگن میں کھیلے، لیکن اس طرح مزہ نہیں آئے گا. میرے پیغمبر میں تجھے شفا بھی دوں گا، جوانی لوٹا بھی دوں گا، اور قبرستان چلا جا، ایک ایک بچے کی قبر پہ آواز لگا، ساری اولاد بھی زندہ کر کے رکھ دوں گا. حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ بولو بولو بولو. بیماریوں میں کس کو پکارا؟ تو حضرت ایوب کا صراط مستقیم کیا بنا؟ حضرت ایوب کا صراط مستقیم کیا بنا کہ بیماریوں میں پکارنا ہے تو کس کو؟
اتنے گردے پتھری ہوگی تو للہ چاہ، اتنے جوڑا چ ہوا ہوگی تو شاہ جی بنے، اتنے موقع نکل آن تو بھلوال فلانے دربار سے جھاڑو رکھ کے آؤ. اور کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں شفا دینا ہوتا پیغمبر کبھی بیمار نہ ہوتا. تو پیغمبر شفا کے لیے پکار رہا ہے تو کس کو؟ تو پھر پیغمبر کا صراط مستقیم یہ بنا کہ جب مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تو مصیبتوں اور بیماریوں میں شفا کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اور نیچے آئیے، اللہ کا ایک پیغمبر ہے کشتی میں بیٹھ گئے. آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ بیٹھ گیا کشتی میں، کشتی آئی گردان میں، بھنور میں، ناموافق ہوائیں چلی. لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے. اس زمانے کے رواج کے مطابق کوئی اپنے مالک سے ناراض ہو کے بھاگا ہوا ہے غلام، اس کو باہر نکالنا ہے، قرآن بازی کرو. قرآن بازی کی گئی، نام نکل آیا حضرت یونس کا، نام نکل آیا حضرت یونس کا. لوگ اچھے تھے، لوگوں نے کہا نہیں یار، شکل دیکھو، صورت دیکھو، رنگ دیکھو، رانائی دیکھو، معصومیت دیکھو، نورانیت دیکھو، یہ چہرے پانی میں حوالے کرنے کے قابل ہوتی ہیں. نہیں یار، دوبارہ قرآن بازی کرو. دوبارہ قرآن بازی کی گئی، پورا اٹھایا گیا، نام پھر کس کا نکلا؟ بولو بولو. بندے اچھے تھے، دیندار تھے، دینداروں کی قدر کرنے والے تھے. انہوں نے کہا نہیں یار، بندہ دیکھو، اس کی شکل دیکھو، معصومیت دیکھو، نورانیت دیکھو، چہرے کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، رانائی دیکھو، رنگت دیکھو، نور دیکھو. یہ لوگ سمندر میں ڈالنے کے قابل ہیں. نہیں یار، تیسری بار قرآن بازی کرو. بڑا جذبہ ہو سکتا تھا دوسری بار قرآن بازی کرتے انہی میں سے کسی کا نام نکل آتا. لیکن قربانی دے رہے ہیں نہیں، ان کو نہیں ڈالنا. میں کہا کرتا ہوں شکر ہے تسی اتنے نہیں سا اس کشتی چ، نہیں تو تصا قرآن بازی بھی کوئی نہیں کرنا. تھی کہنا سی یہ سارا فساد ہی مولویوں کا، اس میں سٹو. کہتے رہتے ہو کہ نہیں کہتے رہتے ہو؟ کہتے ہو نا، بیٹھکوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے، جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے ہو، مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. چنگی راہ تو تمہیں پایا سیاستدانہ کہ حکمرانہ بھائی سادے کی چوٹے رہو تو سارا گند سٹو. اگلے دن آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ہمارے سرگودے کے ایک سیاستدان ہیں، سرگودے کے قریب کے سیاستدان ہیں، 7 کروڑ روپیہ دینا انہوں نے، پکڑے گئے ہیں. کتنا پیسہ دینا؟ ملک کا بیڑا سی غرق کی. کروڑوں کھائے تم نے، میرا ملک کا ہم نے غرق کیا. حکمران رہے تم، میرا ملک کا ہم نے غرق کیا. حکومت تمہارے پاس تھی، محمد علی جناح صاحب سے لے کر پرویز مشرف تک مولوی وزیر اعظم بنے، صدر بنے، میرا سی غرق کیا. تماشا آپ لوگ بھی اتنے نہیں سوچتے یار. اقتدار مستر کے پاس، اقتدار کالج کے پڑھے ہوئے کے پاس، اقتدار یونیورسٹیوں کے فارموں کے پاس، اقتدار داڑھی لنگوں کے پاس. ملک کا بیڑا ہم نے غرق کیا. اور ہمارے مدرسوں سے تو پڑھ کے ایک ہی گیا تھا ملا عمر. رنگ لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ اتنے ٹھیکے ایک بندے کے لیے قربانی دے گیا، ایک بندے کے لیے. اور اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو وفا کہتے ہیں. کوئی ایک ٹیلی فون پہ لیٹ گیا، کوئی ایک ٹیلی فون پہ لیٹ گیا، اور کوئی بمبوں میں گر کے بھی امریکہ کو کہتا تھا مر جاؤں گے، اسامہ تن نہیں دیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے، اسامہ تیرے حوالے نہیں کریں گے. ہمارے مدرسوں سے تو ایک ہی نکل کے گیا.
لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بندے دریا میں ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں، تیسری بار قرآن بازی کرو، تیسری بار قرآن بازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ بولے لوگوں بولو کس کا نام نکلا؟ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن ایک 12 سال کے بڈھے ہوئے بیڑے نہیں پار رہا، میں کس سے نہیں سنا رہا ہوں، کہانیاں نہیں ہیں، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ تیسری بار قرآن بازی ہوئی، نام حضرت یونس کا نکل آیا، معاملہ اس طرح بنا، توجہ کرنا، معاملہ اس طرح بنا، پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر کو کشتی سے باہر نکالو تو کشتی تیرتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کشتیوں کا ڈبونا کس کے اختیار میں ہے؟ کشتیوں کا کنارے لگانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ یہ قرآن ہے، وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ مجھے بعض لوگوں سے بڑا تعجب ہوتا ہے، آج ان میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے عام میں، کچھ تو میرے پکے مقتدی ہیں، برف کے سامعین ہیں، لیکن یہاں علاقے کے کچھ ہمارے دوست احباب نئے موجود ہوں گے، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، ان سے کوئی پوچھا جائے دونوں ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک نے تھے، یہ بھی ٹھیک نے، یہ بالکل نہیں گل ہوئی جس طرح میں کہتا ہوں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں اب رات ہے، اب رات ہے، میں کہتا ہوں دن ہے، میں نے کہا دن ہے، حاجی صاحب نے کہا رات ہے۔ وہ تعلیم یافتہ بندہ اس سے پوچھا گیا حاجی صاحب ٹھیک نہیں کہ بلیالوی صاحب؟ اس کا دونوں ٹھیک کرنے، یہ ٹھیک ہو سکتا دونوں ٹھیک کرنے، وہ بھی ٹھیک کرنے میں بھی ٹھیک کرنا۔ اللہ کے بندو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ایک طرف ہے کتاب اللہ جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، خواب، کشف، روایتیں، من گھڑت حکایتیں، وارث شادی ہی، سیف الملوک 12 سال بیڑا غرق کر دیا، سبحان اللہ جی، پیر ہوندا ہی ہوگا جرا بیڑے غرق کرے، 12 سال کے بعد کنارے لگا دیا، سبحان اللہ جی، 12 سال کے بعد سمیت برات کے کنارے لگا دیا، واہ جی واہ، بزرگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، 12 سال دبوئے رکھا، 12 سال کے بعد کنارے لگا دیا انہوں نے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا مولانا جب یہ غرق ہو گیا بیڑا، براتی بھی غرق ہو گئے، مرد بھی غرق ہو گئے، بندے بھی غرق ہو گئے، جہاں سے یہ برات چلی تھی وہاں خبر پہنچی کہ برات کا بیڑا غرق ہو گیا، بندے سارے مر گئے۔ ان کی جو بیویاں تھیں، مرنے والوں کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے عدت گزارنے کے بعد شریعت کے مطابق آگے نکاح کر لیے، 12 سال کی بات کر کے وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ بیویاں ساڈیاں نے، دوسروں نے کہا تسی مر کھپ گئے تو تسی کتنے نکل کے آئے ہو، یہ تو ساڈیاں نے۔ مولوی جی یہ تو بڑا رولا پیا، نہیں کسی نے نہیں سوچا، قصے، کہانیاں ہیں، خواب ہیں، کشف ہے، اور اتنا نہیں سوچتے ہو ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف کہانیاں ہیں، تو کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب پیش کرنے والا بھی ٹھیک ہے اور کسے کہانیاں بیان کرنے والا بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے باہر پھینک، حضرت یونس نے خود چھلانگ لگا دی، خود جب چھلانگ لگائی اللہ نے ایک مچھلی کو کہا میرا پیغمبر آ رہا ہے، مچھلی سن، لکڑی ہضم، پتھر ہضم، تیرے معدے میں جو چیز جائے ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس دے واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن نہیں، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بننا ہے، میرے پیغمبر کا بال بھی بیکا نہیں ہونا، لگا ہوتا سمندر کی تہ میں، ہوتا لگایا، 3 اندھیرے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات،
میرے پیغمبر نے پکارا، نادا، سورۃ انبیاء 17واں پارہ، فنادا، میرے پیغمبر نے پکارا کہ ظلمات، کس میں؟ اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی مصیبت ہے؟ قید خانہ ایسا جس کی رہائی کے لیے عدالت کوئی نہیں، وکیل کوئی نہیں، ضمانت نامہ کوئی نہیں، روبکار کوئی نہیں، رہائی کی آرڈر کوئی نہیں، قید خانہ مچھلی کا پیٹ، اور مچھلی سمندر کی تول میں، اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے نادا فی الظلمات، میرے پیغمبر نے پکارا 3 اندھیروں میں، کیا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ، نئے لوگ ذرا زیادہ توجہ کریں، میرے درس کے سامعین تو جو سنتے رہتے ہیں، نئے لوگ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جی۔ حضرت یونس کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، اندر کو وظیفہ کرنا سی، ذکر کرنا سی، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ مولا اس مصیبت سے بچا، مولا میری پکارے سن، مولا میری مشکلیں حل کر، مولا میری حاجت پوری کر، مولا میری مراد پوری کر، مولا میری پکارے سن، کہنا یہ چاہتے تھے، لیکن تعبیر کیا کی؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، جو مچھلی کے پیٹ سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو غائبانہ پکارے سنتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، اور جو پکارے سن کے مصیبتیں ہٹا دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے پکارا، اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے پیغمبر کی پکار کو قبول کر لیا، پیغمبر کو باہر نکالا۔ آگے سنو، آگے مزہ ہی آ گیا، قرآن ہے نا، سورۃ انبیاء ہے نا، ہم نے باہر نکالا، دعا قبول کر لی، جو پیغمبر نے کہا وہ مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، یہ بات صرف یونس کے لیے نہیں کہ انہوں نے پکارا تو میں نے بچایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ حضرت یونس کی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، یہ وظیفہ وہ بھی پڑھے، ہم اس کو بھی نجات عطا فرما دیں۔ کذالک ننجی المؤمنین، تو حضرت یونس کا صراط مستقیم کیا بنا؟ مصیبتوں اور دکھوں میں کس کو پکارنا؟ بولو بولو، کس کو پکارنا؟ کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا۔ ذرا اور نیچے آئیے، ایک پیغمبر ہے، وزیر خزانہ کے گھر ہے، کنویں سے نکلا ہے، ہاتھوں میں بکا ہے، وزیر کے گھر آیا، اس نے بیوی سے کہا ہماری اولاد کوئی نہیں، پتر بنا لیں گے۔ زلیخا کی نظر غلط ہو گئی، ڈورے ڈالنے لگی، یہ بچنے لگے، وہ موقع تلاش کرنے لگی، یہ توڑنے لگے، ایک دن اس نے 7 کمروں میں بند تالے لگا کے، چابیاں جیب میں ڈال کے 7 کمروں میں بند جا کے حضرت یوسف کو کہتی ہے ہے تلک یوسف اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، اتنے روکن والی زبان کوئی نہیں، اتنے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، یہاں پہ پتہ کسی کو نہیں، میرے پیچھے پھرتا ہے مصر کا حسن جوان، میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی، اور میں تیرے پیچھے ہوں، ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت یوسف ہے، زلیخا ہے، وہ ڈورے ڈالتی ہیں، دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر نے چھت کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں۔ زلیخا مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا۔ زلیخا نے کہا یہ مواقع روز روز نہیں ملتے، یہ خلوتیں ہر روز نہیں ملتی، یہ تنہائیاں ہر روز نہیں ملتی، آج موقع ملا ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو مجھے تھوڑی سی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، میں بھاگنے نہیں دوں گی، تالے لگے ہوئے ہیں،
چابیاں میرے پاس ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، راستے بند ہیں، قانون کوئی نہیں، ضابطہ کوئی نہیں، اصول کوئی نہیں، باہر نکلنے کا جب تک چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا، چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا، تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ نہ کھلے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت یوسف کو پتا تھا چابیاں اس کی جیب میں، چابیاں نہ ہو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلے دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔ ان سب کے باوجود حضرت یوسف نے کہا اب میں یجیب المضطر، اور بے کسوں کی پکار سننے والے میرے مولا، لاچاروں کی پکار سننے والے میرے اللہ، بے بسوں کی پکار سننے والے اللہ، میری پیغمبری کی سفید چادر پہ داغ لگانا چاہتی ہے مولا، میں مانتا ہوں تالے لگے ہوئے دروازے بند ہیں مولا، میں تو چابیوں کا پابند ہوں، تو پابند نہیں، تو پابند نہیں ہے، نہ تالوں کا نہ دروازوں کا، مولا میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو، دروازے کی طرف دوڑو نہ، دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہے۔ حضرت یوسف نے مصیبت میں پھنس کے کس کو پکارا؟ حضرت یوسف کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے، مرادیں مانگنی ہے، حاجتیں طلب کرنی ہے، براہ راست پکارنا ہے، تو کس کو؟ میں کس نبی کا ذکر کروں؟ اس نبی کا ذکر ہی کیوں نہ کر دوں جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے؟ بولو بولو بولو، اس نبی کا ذکر ہی کیوں نہ کر دوں جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہوں گے؟ اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہے، جو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے، جو صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معراج ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ معراج کی رات جس کو اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا عرش کی بلندیوں پہ پہنچایا، وہاں اللہ لے گیا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی۔ میں اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پیغمبر جہاں میرا نام وہاں تیرا نام، ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پیغمبر اذان میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام، تکبیر میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام، نماز میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام۔ میرے پیغمبر جہاں میرا نام وہاں تیرا نام، اور جنازہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہلے میرا نام پھر تیرا نام۔ چھوڑو لوگوں، قبر کا سوال جواب مکمل نہیں ہوتا جب تک پہلے میرا نام پھر تیرا نام۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو نبیوں کا نبی ہے؟ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو روز معاشر کا شافی ہے؟ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو حوض کوثر کا ساقی ہے؟ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ارے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں؟ توجہ کرنا، ارے لوگوں میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کر دوں؟ اس نبی کا ذکر کروں گا سارے نبیوں کا ذکر ہو جائے گا۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے چہرے کو بندے دیکھیں تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، جن کے چہرے کو لوگ دیکھیں تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی آسمان کی طرف اٹھائے تو چاند بے ٹکڑے ہو جائے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ کنکریاں مشرک مٹھی میں پکڑ کے لائے اور پوچھے بتا محمد میری مٹھی میں کیا ہے، اور یہ کہے میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ کروے کنویں میں اپنی تھوک مبارک ڈالے تو کروا کنویں میٹھا ہو جائے، کروا کنویں میٹھا ہو جائے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے عالم ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بالا قدر ہے۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ تو بدر منیری، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، جس کے متعلق شاعر کہتا ہے اگر سارے نبیوں کو بٹھا دیا جائے، اس میں حضرت آدم ہو، اس میں حضرت نوح ہو، اس میں حضرت ابراہیم ہو، اس میں حضرت موسیٰ ہو، اس میں حضرت عیسیٰ ہو، اس میں حضرت زکریا ہو، اس میں حضرت یحییٰ ہو، اس میں حضرت یعقوب ہو، اس میں حضرت یوسف ہو، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر ایک محفل میں بٹھا دیے جائیں اور ان میں آمنہ کے لال کو لایا جائے، ان میں آمنہ کے لال کو لایا جائے، شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما اخترن،
پیغمبروں کے درمیان اگر تجھے بٹھایا جائے ایسے محسوس ہوگا جیسے ستاروں میں چودھری کا چاند چڑھ گیا ہو، ستاروں میں چودھری کا چاند چڑھ گیا ہو، یا فوجیوں میں کمانڈر ان چیف بیٹھا ہو، یا بارات میں دولہا ہو، یا بارات میں دولہا ہو۔ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو محبوب خدا ہے؟ میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو صاحب کتاب ہے؟ غار ہے، غار ہے، اس میں دو یار ہیں، آیا ذہن میں کون ہے؟ غار ہے، اس میں دو یار ہیں، سورت توبہ ہے، سورت توبہ ہے، سورت توبہ نے اس کو ذکر کیا۔ یہ 7 ثانی اثنین ہے، ایک یہ 7 ثانی اثنین ہے، غار ہے، نبوت کا سر ہے، ابو بکر کی گود ہے، زہ نصیب ابو بکر، خدا کی قسم لوگوں کس کی آپ میں سے تمنا نہیں کہ وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے؟ کس کی نہیں تمنا؟ وہ جالی دیکھے، وہ مسجد دیکھے، وہ محراب دیکھے، وہ مصلی دیکھے، وہ منبر دیکھے جس پہ کبھی آمنہ کے لال بیٹھا کرتے تھے، وہ محراب دیکھے جس میں کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نماز پڑھاتے ہیں، مدینے کی وہ گلیاں دیکھے جن گلیوں میں کبھی میرا پیغمبر چلا کرتا تھا۔ کس کی تمنا نہیں ہے؟ کس کی تمنا نہیں ہے کہ وہ اڑ کے مدینے جائے؟ ایک ایک چیز مدینے کی دیکھے، کس کی تمنا نہیں ہے؟ ہر ایک کی تمنا پوری نہیں ہوتی، لیکن ابو بکر تیری قسمتوں پہ قربان جاؤں، غار ہے، ایک نبی ہے، ایک تو ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، تیری گود ہے، نبوت کا شان ہے۔ دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ آ گئے، ابو بکر نے اوپر دیکھا، پاؤں ہلتے ہوئے لگ رہا ہے، اگر انہوں نے پاؤں کی جانب دیکھ لیا ہمیں دیکھ لیں گے، اور ہمیں دیکھ لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہتے دو بندے یہ نبی پاک کو تکلیف دیں گے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرے، میرے نبی کے رخسار پہ آن پڑے، نبی پاک جاگے، کیا بات ہے؟ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ جو سوراخ بند کیے تھے نا ان میں ایک سوراخ کھلا رہ گیا، اس میں ابو بکر نے ایڑی ٹکائی، نبی پاک کو بلایا، گور نے سلایا، سانپ ڈسنے لگا، سانپ ڈسنے لگا، درد ہوئی، آنسو نکلے، ایڑی کو حرکت نہیں دی ابو بکر نے، حرکت دوں گا نبوت جاگے گی۔ میں کہتا ہوں بڑی مدت سے یہ سانپ غار میں اس انتظار میں ہوگا کہ یہاں آمنہ کے لال آئیں گے، ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، ایڑی ابو بکر نے رکھ دی، اس نے اس پہ لب رکھ دیے، زبان رکھ دی۔ اللہ نے بتایا لوگوں میرے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو پہلے ابو بکر کی ایڑیاں چوم کے آیا کرو، جو ابو بکر کی ایڑی نہیں چومے گا وہ نبوت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ منہ پہ آ گئے، ابو بکر پیاسو گرے، نبی پاک جاگے، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ دشمن منہ پہ آ گئے، اگر اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے، دشمن غار کے منہ پہ، یہ غار میں مصیبت کا وقت، قرآن کہتا ہے نبی پاک نے ابو بکر سے کہا لا تحزن، میرے یار غم نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے اس غار میں تو اور میں دو موجود ہیں؟ نہیں ان اللہ معنا، تیسرا ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ بولو کون کہہ رہے تھے؟ تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ ابو بکر میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے مصیبت میں کس کو پکارا؟ نبی پاک کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے تو کس کو؟ لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے پکارا اللہ نے اس سے پہلے اسباب پیدا کیے، مکڑی نے جالا تن دی،
कबूतरी को अल्लाह ने भेजा, उसने अंडे दे दिए। मुशरकीन मक्का वहां आए, मुशरकीन मक्का ने सोचा ओहो इस वार में से होके कौन गुजरा होगा भाई, अगर कोई इसमें से गुजरता तो जाला सलामत रहता, इसमें से कोई गुजरता तो कबूतरी के अंडे बाकी रहते। नहीं भाई, इसमें तो जाला तना हुआ है, कबूतरी के अंडे मौजूद है, यहां से तो कोई गुजर के जा ही नहीं सकता, वापस चले गए। ये आम मुफस्सिरीन कहते हैं। मेरे शेख के शेख मौलाना हुसैन अली वहां बचरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं, जब नबी पाक ने पुकारा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जाओ, जिस गार में मेरा नबी और अबू बकर है ना, उस गार के मुंह पे नौकरों की तरह सफे बांध के खड़े हो जाओ, ताकि कोई दुश्मन मेरे नबी को देख न सके। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं। पहाड़ों में गार के मुंह पे जाला तलने वाले मेरे मौला और कबूतरी के अंडे के जरिए और मकड़ी के जालों के जरिए नबी पाक और अबू बकर की हिफाजत करने वाले मेरे मौला, आज हम तुझसे दरखास्त करते हैं, मुल्ला उमर और उसामा बिन लादन जिस पहाड़ की गार में हो, मौला तो उनकी भी उसी तरह हिफाजत फरमा मेरे, तो इससे क्या बड़ी है मेरे अल्लाह, तूने उनकी हिफाजत फरमाई मेरे अल्लाह, इनकी भी हिफाजत फरमा। तो नबी पाक ने गारे सौर में किसको पुकारा? नबी पाक का सिरात मुस्तकीम क्या बना कि मुसीबत में दुख में किसको पुकारना है? आइए, बदर का मैदान है, नबी पाक सर सजदे में रखे हुए, सारी रात चादर गिर जाती है, अबू बकर दुरुस्त करते हैं, वो फिर गिरती है, वो फिर दुरुस्त करते हैं, सारी रात नबी पाक बदर के मैदान में पुकार रहे हैं, किसको? इल्तिजाएं कर रहे हैं, किसके सामने? इस्तिगासा, किसके सामने? सूरत अनफाल है, 9वां पारा है, सूरत अनफाल है। कुरान कहता है इस तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम फरियादें करते थे रब्बकुम, किसके आगे? मौला हमारी मदद कर, हम निहत्ते हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास असलियत कोई नहीं, मुकाबले में जंगजू हैं, पहलवान हैं, बहादुर हैं। सारी रात नबी पाक सर सजदे में रख के दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, जमीन भीग गई और नबी पाक सारी रात फतह के लिए पुकारते रहे, किसको? नबी पाक का सिरात मुस्तकीम क्या बना? किसको पुकारना? बोलिए बोलिए, किसको पुकारना? आइए थोड़ी सी बात मनफी अंदाज में भी करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। सारे नबियों ने किसको पुकारा? चलो यार, सिरात मुस्तकीम रास्ता कौन सा था जिसमें कौन चले? फिर सिद्दीकीन, अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक की वफात पे क्या कहा था? मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन कद माता व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अबू बकर ने भी ये मसला समझाया। फिर सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? जिस पर अल्लाह के नेक बंदे चले, सालेहीन चले। हजरत अली ने खैबर में किसको पुकारा? हजरत हुसैन ने करबला में किसको पुकारा? सहाबा ने बदर में किसको पुकारा? हजरत खौला ने किसको पुकारा? असहाबे काफ ने किसको पुकारा? हजरत मरियम ने किसको पुकारा? जुल्करनैन ने किसको पुकारा? ये सारे वलीउल्लाह जो थे, ये पुकार किसकी करते थे? तो पुकार के लायक कौन है? सुनने वाला कौन है? ये नबियों का रास्ता, वलियों का रास्ता, औलिया अल्लाह का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता। किसको पुकारना? और गैरुल्लाह को पुकारना किसका रास्ता? वो कौन है? 26वां पारा, 26वां पारा, सूरत का नाम सूरत आकाफ और 26वें पारे का पहला सफा। कुरान कहता है वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामह। उस तू वड्डा गुमराह कोई नहीं, मन अज़ल्लो, उस तू वड्डा बदराह कोई नहीं, उस तू वड्डा गुमराह कोई नहीं। कौन? मन ला यस्तजीब लहू,
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اور میں نے بتایا ہر نبی کی پکار کا جواب دیا کہ نہیں دیا، اور وہ ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں، ان سے بڑا کائنات میں بدراہ کوئی نہیں، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ مولا وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں سے وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ ایک طرف اللہ کی پکار ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سر بفلک پہاڑوں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سمندروں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو انسانوں جنوں فرشتوں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو عرش کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور ایک طرف تو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتا ہے کہ یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ لجپال ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتی ہیں، یہ شفائیں دیتی ہیں، ایک چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے، ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، برکتیں دیتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، پتھریاں نکال دیتی ہیں، شفائیں دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے ذرا مجھ سے سن، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ تو اس پردے کے مالک بھی کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اوے میرے بندو، قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، میت کو سمجھو گٹھلی کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی، کفن بھی ان کے اختیار میں۔ جاؤ مولویوں سے مسئلہ پوچھو، یہ مولوی جو میرے متعلق فتوے لگاتے رہتے ہیں، صبح جا کے ان مولویوں سے مسئلہ پوچھنا کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کے اوپر سے کفن چرا لے اور پکڑا جائے اور گواہ ہو اور حکومت طالبان کی ہو، اس حکومت اس سے کی ہونا تعزیرات ہند میں کیا ہونا ہے، یہاں کیا ہونا ہے؟ یہ تو جو ہندوستان کا قانون ہے وہی پاکستان میں چل رہا۔ کفن چور پکڑا جائے، گواہ مل جائے، حکومت و طالبان کی، قاضی و عالم کیس ثابت ہو گیا، پوچھئے حنفی فقہ کیا کہتی ہے، کفن چور کے ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ بولو، نہیں کٹیں گے، کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کہتی ہے ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو۔ میری دکان ہو، میں مالک ہوں، چرائے ہاتھ کٹیں گے، میرا گھر ہے، میں سامان کا مالک ہوں، چرائے ہاتھ کٹیں گے۔ جس سامان کا کوئی مالک نہ ہو، چور چرا کے لے جائے، اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، چونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک کوئی نہیں، لہذا اس کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ اور صبح تو کوئی گل نہ لگے نا میری مشہور کر چڑنا، جب بندیالوی صاحب آئے سن کہہ گئے نے کفن چرایا کرو، کچھ بھی نہیں ملتا، ان بھی قبرستان کے نال بیٹھے ہو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، الیاذ باللہ، قاضی اس کو سزا دے گا، قید کر دے، کوڑے لگا دے، شہر سے نکال دے، ملک سے نکال دے، جلا وطن کر دے، جو قاضی کی ثوابدید ہے سزا دے گا، لیکن چور والی سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف میں ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہوں، مجھے پکار میں جواب دیتا ہوں، اور جن کو تو پکارتا ہے وہ سنتے بھی کوئی نہیں، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ کروٹ نہیں بدل سکتے،
ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ خود نہانے کے تختے پر نہیں آ سکتے، وہ کفن کا لباس نہیں پہن سکتے، وہ چارپائی پہ نہیں آ سکتے، قبرستان نہیں جا سکتے، قبر میں نہیں اتر سکتے، پڑیاں نہیں رکھ سکتے، مٹی اوپر نہیں رکھ سکتے۔ جو کچھ بندے کر رہے ہیں وہ کہتے پڑے، مطلب بزرگوں کو لایا گیا، تختہ رکھا گیا، مولانا ہے چارپائی پہ رکھا گیا، تختے کے قریب مرید کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت جی پانی بھی تیار ہے، خوشبوواں بھی آ گئی، صابن بھی آ گیا، بیری کے پتے بھی آ گئے، کھٹا بھی آ گیا، اسی نمان والے بھی آ گئے، حضرت جی تشریف لایا ہو نا۔ حضرت جی بزبان حال کہتے ہیں چک کے رکھو گے تو آ جاؤں گے، نہیں تو تیاں نہیں تو تیاں۔ چنانچہ مریدوں نے اٹھایا، تختے پہ رکھا، کینچی سے کپڑے کاٹنے لگے، کرتے اترنے لگے، کپڑے کٹنے لگے، پانی بہنے لگا، پانی بہنے لگا، جا کجا بہنے لگا، پانی بہنے لگا، جا بے جا بہنے لگا۔ انہوں نے غسل دے دیا، غسل دے کے تختے پہ لٹایا، انہوں نے کہا حضرت جی اے چارپائی سے اسی نمیاں چادراں خوبصورت لٹھا بچھا چڑیا، ذرا تشریف لے آؤ نا۔ حضرت جی نے بزبان حال کا چک کے رکھو گے کہ آ جاؤں گے، نہیں تو پڑے۔ انہوں نے چارپائی پہ رکھا، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے لے چلے، قبرستان کی طرف جانے لگے، مسلم بازار سے گزرے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کلمہ شہادت، کہتے کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے؟ کہتے کیا خیال ہے؟ بیوی کے ہاتھ میں ہو بیٹا، پر توجہ کرنا، بیوی کے ہاتھ میں ہو بیٹا زندہ خوش باش پیارا سا بیٹا، خامد نے کہا اس کو میرے ہاتھوں پہ ڈال، بیوی خامد کو دینے لگی، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، آگے سے کیسی نیت باندھیں گے؟ بولو بولو کیسی نیت؟ اللہ لوگ تھے، نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، لوگ ان کو مانتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی تھے، حضرت علی حجویری تھے، سلطان باہو تھے، شاہ رکن عالم تھے، بہاولت ملتانی تھے، باجدید بستانی تھے، امام محمد تھے، امام مسلم تھے، امام بخاری تھے، امام ابو حنیفہ تھے، ابن سیرین تھے، جناب مجاہد تھے اور سالم تھے، چھوڑیے جی بلال تھے، ابو ذر تھے، سلمان تھے، طلحہ و زبیر تھے، چھوڑیے جی علی المرتضیٰ تھے، عثمان ذی النورین تھے، فاروق اعظم تھے، چھوڑیے جی ساری امتوں کا سردار ابو بکر تھا۔ چار پائی آ گئی، چار پائی آ گئی، چلو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، چار پائی آ گئی، صفیں درست ہو گئی، جنازہ پڑھا جانے لگا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا کہ نہیں؟ بولیے پڑھا گیا؟ اسی طرح یا بزرگوں کے جنازہ پڑھنے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ چار تکبیریں، اسی طرح نیت، اسی طرح تکبیریں، اسی طرح چارپائی سامنے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ آ گیا، صفیں درست ہو گئی، امام مصلی پہ آیا، عیدگاہ ساری بھر گئی، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے صالح آدمی تھے، بڑے لوگ ان کے مرید تھے، چاہنے والے تھے، وہ سارے پہنچ گئے، مولانا آگے آ گئے، مصلی پہ آ گئے، چارپائی سامنے، مولانا نے لوگوں سے کہا اور نیت سن لو، تسی نویں مسلمان ہو، نیت سنو۔ لوگوں نے کہا جی سنائیے نیت، کس طرح نیت کرنی ہے؟ اب مولانا نیت سنانے لگے، سامنے پیران پیر کے جنازہ پڑا ہوا ہے، مولانا کہنے لگے چار تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے، دعا واسطے حاضر اس زندے دے۔ کیسی نیت باندھیں گے؟ بولو بولو کیسی نیت باندھیں گے؟ دعا واسطے حاضر اس، آج تو بھی میت کہہ چھڑیا، کل ساڈے گاٹے لگ جائے گا، بزرگوں نے میت کہنے میں جی، یہ بزرگوں نے میت کہنے میں جی، آج تو بھی کہہ رہا ہے دعا واسطے حاضر اس۔ یہاں جنازہ ہوا تو وہ بزرگ تھے، تو جو اعلان کرنے لگا نا تو وہ اب میت کہتا ہے تو لوگ کہتے تجھے میت کہہ رہے ہو، وہ کہنے لگا دعا واسطے حاضر ضیاء الامت کے، بزرگوں کا یعنی لقب لے لیا اس نے، لقب۔ میں نے کہا یہاں باہر تو تو چکر چلا کے اندر چلا گیا، میت نہیں کہا، ذرا اندر بڑھ۔ تکبیر ہو گئی، ثنا ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، جنازہ ہو گیا،
درود ہو گیا، تیسری تکبیر ہو گئی، دعا پڑھنے لگے، دعا پڑھتے ہوئے کہا اللہم اغفر لحینا و حینا، اللہم اغفر لحینا و حینا، یا اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر، جڑے پیچھے کھلوتے نے ساڈے زندے نو معاف کر، جڑا اگے پیا نہیں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، ہر چیز کا مالک میں، پکارے سننے والا میں۔ تو صراط مستقیم کون سا رستہ بنا؟ انعمت علیہم کا، سارے نبیوں کا، اور نبیوں کا راہ کیا تھا؟ مصیبت میں کس کو پکارنا؟ تو آئیے نا سورۃ فاتحہ میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، آئیے نا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کو بیان کر رہی ہے، ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کا، نظر دیتے ہیں تو صرف اللہ کی، نیاز دیتے ہیں تو صرف اللہ کی، طواف کرتے ہیں تو صرف اللہ کے گھر کا، مشکل کشا مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، حاجت روا مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، عالم الغیب مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، حاضر ناظر مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، نافع و ضار مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، موتی و مانے مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، معز و مذل مانتے ہیں تو صرف اللہ کو، سمیع و علیم مانتے ہیں تو صراط مستقیم کی تشریح فاتحہ کے اندر موجود ہے، ایاک نعبد، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدد مانگنا، یہ تیرا ہی سجدہ کرنا، تجھے ہی پکارنا، تیرے نام کی نظر و نیاز دینا، تیرے نام کی دعائیاں دینا، تیرے گھر کا طواف کرنا، تجھ سے مرادیں مانگنا، یا اللہ یہ جو رستہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کون سا رستہ؟ ایاک نعبد والا، جس رستے میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی، جس رستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی، یہ رستہ کون سا رستہ ہے؟ انعمت علیہم، یہ رستہ نبیوں والا، یہ رستہ ولیوں والا، یہ رستہ بزرگان دین والا، یہ رستہ شہداء والا، یہ رستہ صدیقین والا، یہ رستہ حضرت علی والا، یہ رستہ حضرت حسین والا، یہ رستہ حضرت حسن والا، یہ رستہ حضرت علی والا، یہ رستہ حضرت جعفر صادق والا، یہ رستہ محمد باقر والا، یہ رستہ زین العابدین والا، یہ رستہ شیخ عبد القادر جیلانی والا، کہو یہ رستہ سلطان باہو والا، یہ رستہ شاہ رکن عالم والا، یہ رستہ معین الدین چشتی والا، یہ رستہ باجزید بستامی والا، یہ رستہ بزرگان دین والا، صالحین والا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیر پیران رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تو گھوڑے پہ جا رہا ہو، تیرے شاگرد ساتھ ہو، نوکر ساتھ ہو، تیرا چابک گھوڑے سے گر جائے، یہ چابک اٹھانے کا سوال بھی کسی سے نہیں کرنا، یہ بھی کس سے مانگنا ہے، یہ بھی کس سے مانگنا ہے؟ کیوں بھائی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین اور فتوح الغیب میں یہی سبق نہیں دیا کہ پکار اور عبادت اور سجدے کے لائق ہے تو کون ہے؟ اٹھائیے کشف المحجوب، بزرگوں کی کتابیں اٹھائیے، اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھائیے۔ اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعلیم یہ تھی کہ عبادت و پکار کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ یہی ہے صراط، یہی ہے اولیاء اللہ کا رستہ، اسی پہ صحابہ چلے تھے، اسی پہ صحابہ نے بدر گزاری، احد گزاری۔ نبی پاک نے بدر کے میدان میں پکارا تھا تو کس کو؟ تھک گئے ہو یا نہیں آتی؟ یہ تو کوئی ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں، ہر جمعہ آٹا بلا باہر ہی باہر۔ اس قرآن کی ڈبیا کو جب کھولو نئی کستوری کی مہک محسوس ہے، اس قرآن کا نور، اس کی برکت، اس کی خوشبو، اس کی مہک، اس کی کستوری، اس کا عنبر، اس کی مہک۔ وہ یتیم بیچارے کیا جانے جنہیں لہو دعوت الحق کا معنی ہی نہ آتا، ان یتیموں بیچاروں کو کیا پتا ہے قرآن کیا ہے؟ جنہوں نے لہو دعوت الحق کا معنی غلط کیا ہو، اسی کے لیے لہو دعوت الحق کا معنی کیا حق دی تبلیغ۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں تمہارے علم کے بھائی، صدقے جاؤں تمہارے علم کے، اور صدقے جاؤں جن لوگوں نے تمہاری کتابوں پہ تائیدی دستخط کیے،
وہ بڑے بڑے بزرگوں نے فاضلین دیوبند نے تمہاری کتابوں پہ دستخط کیے تو حدے تو بھی صدقے تو حدے بزرگوں سے بھی صدقے. اردو کا محاورہ ہے چھوٹے میاں تو بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. میں کہتا ہوں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. اور جن لوگوں کو لہو دعوت الحق کا معنی نہیں آتا وہ اس کا معنی کرتے ہیں حق کی دعوت حق کی تبلیغ. یہ معنی اس کا. اور لہو دعوت الحق کا معنی ہے اسی اللہ کی ہے پکار سچی. لہو دعوت الحق کا کیا معنی ہے؟ اسی اللہ کی ہے پکار سچی. پکارنا ہے تو سچ پکار کس کی؟ جن بیچاروں کو لہو دعوت الحق کا معنی نہیں آتا انہیں کیا پتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے. وہ ہمیں تانے دیتے ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں درس شروع کر دینے درس قرآن کھول کے بہ جان دینے درس 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 درس. میں کہتا ہوں سردے رہو اسے درس برس کی انشاءاللہ اتنے رون کا ودی ہو جانی. آج دیکھا ہے آپ نے آج دیکھا ہم نے ہمارے ان دوستوں کی محنت ہے. یہ ہمارے تنویر صاحب ہیں سب سے زیادہ محنت ان کی ہے. ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کے علم میں عمر میں کاروبار میں مستقبل میں گھر بار میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے. بڑی محنت کی. اور دوسرے دوست ہیں ہمارے بزرگ ہیں بزرگوں کا نام لے رہا ہوں کئی بزرگ ناراض ہی نہ ہو جائیں. وہ ہمارے حلقے کے امیر ہیں بڑی محنتیں ہمارے دوستوں کی دکانداروں کی یہاں کے تاجروں کی. اتنی تعداد میں ایک ایسے آدمی کو سننے کے لیے لوگ آ گئے ہیں جو ہر جمعہ بھی پڑھاتا ہے پھر مغرب کے بعد درس بھی دیتا ہے. ہر ہفتے اس کو سنتے ہیں لوگ. یہ ہے ہمارے مخالفین کو تکلیف. وہ کہتے ہیں اسی ایڈے ایڈے وڈے جلسے ایڈے ایڈے اشتہار باروں مولوی انہاں مولویاں دی 5,000 فیساں ساڈے کول 200 بندے جمع نہیں ہوندے. اے درس قرآن دا نعرہ لاندا تو دنیا پیچھے لگ جاندی. میں نے کہا یہ میرے پیچھے نہیں لگتی ہے یہ قرآن کی برکتیں ہیں. یہ میرا کمال نہیں ہے یہ قرآن کھینچتا ہے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قرآن تقدیریں بدلتا. 18 بلاک میں ہر جمعے کو مغرب کے بعد 1 گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے ہر جمعے 18 بلاک کی مسجد میں. اور تم سے دور نہیں ہے نذیر کالونی والوں اقبال کالونی والوں رحمان پورے والوں کوٹ فرید والوں کوٹ فرید روڈ والوں کو رہ بھی گئی زمزم چوک والوں تم سے دور نہیں ہے 18 بلاک. شیرازی پارک والوں رحمان پورے والوں نمبر 1 والوں نمبر 2 والوں سارے والوں تم سے دور نہیں ہے 18 بلاک. جو پہلے آتے ہیں سو آتے ہیں جو نہیں آتے وہ اپنے دل میں نیت کریں کہ ہم ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں گے. آئیں گے آپ قرآن کی اس محفل میں پرسوں آئیں گے آپ پرسوں بنے گی کل بنے گی اس جمعے کو آئیں گے نا آپ مغرب کے بعد اس برس میں آپ شامل ہوں. میں اور یہ کر رہا تھا صراط مستقیم نبیوں کا رستہ صراط مستقیم اولیاء اللہ کا رستہ جو نبی نہیں تھے نیک تھے حضرت خولا کا رستہ جس نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے پوری سورت اتار دی. اور پکارا کس کو؟ اللہ کو. قرآن کہتا ہے تستقیل اللہ. شکایت کرتی تھی کس کے سامنے؟ پکارتی تھی کس کو؟ مولا مولا میرے لیے کوئی قانون اتار. اللہ نے خولا کی سنی. قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ ہو قول التی تجادلک فی زوجہا وتستقیل اللہ. قد سمع اللہ. حضرت صاحب پنجابی میں مینا کرتے ہیں اللہ دیا سنیاں نہیں. قد سمع اللہ اللہ دیا سنیاں نہیں. اس عورت دیا گلاں جیڑی عورت تیرے نال جھگڑا کرتی تھی آپ کہتے تھے کوئی قانون نہیں تو خامن پہ حرام ہو گئی ہے. وہ کہتی تھی ہر پاسے قانون بن جاتا میرا ویلا آیا کہ قانون ہی کوئی نہیں. تو اس سے جھگڑتی تھی. پھر جب اس نے مجھ کو پکارا میرے پیغمبر میں نے اس کی پکارے سن کے قانون تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. حضرت خولا نے کس کو پکارا؟ تو ولیوں کا صراط مستقیم کیا تھا؟ کس کو پکارنا؟ نبی پاک نے بدر میں کس کو پکارا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب باتیں کرتے تھے. بڑی عجیب باتیں. خدا کی قسم بڑا بندہ حیران ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے. شاہ جی فرماتے ہیں جب میں حدیث کی کتابوں میں
آمنہ کے لال کا چہرہ پڑھتا ہوں، آنکھیں پڑھتا ہوں، زلفیں پڑھتا ہوں، داڑھی مبارک کی خوبصورتی پڑھتا ہوں، ناک کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھیں، پاؤں کیسے تھے، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، سینہ مبارک کیسے تھا، یہ شانے کس طرح تھے، سینے پہ بال کس طرح تھے، پاؤں کی انگلیاں کس طرح تھی، سوتے کس طرح تھے، جاگتے کس طرح تھے، چلتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، سواری پہ سوار ہوتے کس طرح تھے، اترتے کس طرح تھے۔ میں جب نبی پاک کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، معجزے دیکھتا ہوں، آپ کی علمیت دیکھتا ہوں، تو دل میرا بھی کرتا ہے اتنی عظیم شخصیت کو سجدہ کر دے۔ شاہ جی کہتے ہیں دل میرا بھی کرتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اولا ہے، جو سب سے اشرف ہے، جو سب سے اشرف ہے، اس کے سامنے سجدہ کر دے۔ اس کے کمال دیکھ، اس کے کمال دیکھ، چاول 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے کمال دیکھ، کوڑے کنویں میٹھے ہو گئے، اس کا کمال دیکھ، جانوروں نے کلام کر لیا، اس کا کمال دیکھ، پتھروں نے سلام کر لیا، اس کا کمال دیکھ، کنکریوں نے گفتگو کر لی۔ دل کرتا ہے اتنی عظیم شخصیت کو سجدہ کر دے، جھک جا اس کے سامنے۔ سنا لوگو، شاہ جی آگے کہتے ہیں پھر میں بدر کا میدان دیکھتا ہوں، بدر کی رات دیکھتا ہوں، اس عظیم شخصیت کا سر دیکھتا ہوں، کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، روتے التجائیں کرتے، درخواستیں کرتے، دعائیں مانگتے، زاریاں کرتے، آنسو بہاتے، چادر گر جاتی ہے، سجدے میں سر ٹکایا ہوا ہے، تو پھر ضمیر کہتا ہے سید عطا اللہ اس کو سجدہ نہ کر، تو بھی اس کو سجدہ کر جس کو محمد سجدہ کیا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں تم بھی اس کو پکارو جس کو بدر کے میدان میں میرے نبی نے پکارا تھا، اے لوگوں تم بھی اس کو پکارو جس کو حضرت علی نے خیبر کے میدان میں پکارا تھا، اے لوگوں تم بھی اس کو پکارو جس کو عہد کے میدان میں امیر حمزہ نے پکارا تھا، اے لوگوں تم بھی اس کو پکارو جس کو کربلا کے میدان میں حسین نے پکارا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو صراط مستقیم کون سا رستہ بنا؟ ایاک نعبد، جس رستے میں عبادت ہوگی تو کس کی، جس رستے میں پکار ہوگی تو کس کی، جس رستے میں نظر و نیاز ہوگی تو کس کی، اور جس رستے میں اللہ کے سوا حضرت عزیر کو پکارا جائے وہ یہودیوں کا رستہ، اور جس رستے میں اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا جائے وہ عیسائیوں کا رستہ، اور جس رستے میں صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے وہ انبیاء کا رستہ بھی ہے، وہ اولیاء کا رستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین بالسلطان العادل بالسلطان العادل بالسلطان العادل۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین بالامام العادل بالامام العادل بالحکم العادل بالحکم العادل بالسلطان العادل بالسلطان العادل۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین فی سائر الدنیا فی سائر الدنیا فی مشارق الارض و مغاربها فی مشارق الارض و مغاربها۔ اللہم انصر عساکر المجاہدین اللہم انصر عساکر المسلمین اللہم انصر عساکر المجاہدین اینما کانوا اینما کانوا اینما کانوا فی افغانستان فی بوسنیا فی چیچنیا فی فلسطین فی ہندوستان فی کشمیر فی مشارق الارض و مغاربها۔ یا اللہ مجاہد دنیا کے جس خطے میں ہیں مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا 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 یہودی اور عیسائی، مجوسی اور ہندو،
سارے اکٹھے ہو گئے تیرے دین کو مٹانے کے لیے، مولا سارے اکٹھے ہو گئے تیرے نام لینے والوں کو زمین سے ہٹانے کے لیے۔ میرے اللہ وہ جو تیرا نام لیتے تھے وہ کیوبا کے پنجروں میں قید ہو گئے میرے اللہ۔ میرے اللہ وہ جو تیرا نام لیتے تھے وہ پتہ نہیں پہاڑیوں کی کن غاروں میں چھپے ہوئے ہیں میرے اللہ، در بدر پھر رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں میرے اللہ۔ میرے اللہ میں مانتا ہوں جتنا تو بڑا ہے تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے، مولا جتنا تو بڑا ہے، مولا جتنا تو بڑا ہے تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے ہیں، لیکن مولا تو نے ہمارے دلوں کو دیکھا، یہ زخمی ہیں مولا، طالبان کے بارے ہمارے دل زخمی ہیں میرے اللہ۔ میرے مولا ہم گناہگار ہیں، روح سیاہ ہیں، بدکار ہیں، ہم میں زانی ہیں، شرابی ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں مولا، ہم میں مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، قبروں کے پجاری ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں میرے اللہ، تیری نافرمانیاں کرنے والے ہیں میرے اللہ، ہم میں تجھے سارے جرم پائے جاتے ہیں، لیکن مولا طالبان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے تو تیرے نام پہ بتوں کو توڑ دیا تھا میرے اللہ، انہوں نے تیری محبت میں بت توڑے، سود ختم کیا، مخلوط تعلیم ختم کی، عورتوں کی ملازمت ختم کی، تصویر پہ پابندی لگائی، منشیات کو ختم کیا میرے اللہ۔ تو طالبان کی مدد فرما میرے اللہ، میرے اللہ تو ان کی مدد فرما میرے اللہ، میرے اللہ دل بدل دو میرے اللہ، میرے اللہ امریکہ کو یہاں تباہ و برباد کر دو میرے اللہ، اس کو ذلت میں گرفتار کر دو میرے اللہ، ذلت میں اس کو گرفتار کر دے میرے اللہ، یا اللہ یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے میرے اللہ، مجاہدین کو فتح عطا فرما میرے اللہ، مجاہدین کو فتح عطا فرما میرے اللہ، یا اللہ یہ ہندو بنیاں ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک کی سرحدوں کا دشمن ہے، یہ ہندو ہمارے ملک کو مٹانا چاہتا ہے میرے اللہ، اس کو پاکستان کا وجود گوارا نہیں ہے میرے اللہ، یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم مٹ جائیں، ہمارا ملک مٹ جائے، یا اللہ تو ہمارے پیارے ملک کو قیامت تک قائم رکھ میرے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دے، یا اللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے اللہ، یا اللہ ہندوستان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے میرے اللہ، ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دے میرے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما میرے اللہ، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ دے دے، مقروضوں کو قرضہ اتارنے کی توفیق دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جتنے مسلمان ہیں ان کی جائز حاجتیں ہیں میرے اللہ تو ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جن پہ غلط مقدمات ہیں میرے اللہ ان کو رہائیاں عطا فرما میرے اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے ان دوستوں نے آج ہمارے دل کو خوش کر دیا، اس میں خوشی و مسرت کے پھول کھلنے لگے، انہوں نے محنت کی میرے مولا، تو نے ان کی محنت کا ثمر تو دیا، ان کی محنت کا نتیجہ تو ان کے سامنے ہے میرے اللہ، لیکن میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اس کے علاوہ ان کو دین و دنیا میں یا اللہ تو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کو مسئلہ توحید پر استقامت عطا فرما، ان کو مزید اخلاص دے، ان کو مزید خلوص سے مالا مال کر میرے اللہ، جنہوں نے دن رات ایک کیا، جنہوں نے اس پلاٹ کو سنوارنے کے لیے مزدوریاں کی، آپ لوگوں کو بٹھانے کے لیے یہاں محنتیں کی مولا، صرف اس لیے کہ وہ قرآن سنانا چاہتے تھے، تیرے دین کے لیے انہوں نے یہ کام کیا میرے اللہ، ان کے گھر بار میں، آل اولاد میں، علم و عمر میں، دین و دنیا میں، عمر میں، علم میں، عمل میں یا اللہ مزید برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے دوست ہیں، موحد ہیں، حلقوں میں کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے کاز کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں درس قرآن کی محبت عطا فرما، درس قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے میرے اللہ، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے میرے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔